بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے۔ برادران قوم و ملت، علم اور علماء اور طالبان علوم اسلامیہ سے متعلق قرآن آیات اور حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار بشارتیں و فضیلتیں وارد ہوئی۔ علماء اسلام کو وارثین انبیاء فرمایا گیا ہے، بدر منیر سے تشبیہ دی گئی ہے، انبیاء بنی اسرائیل کے مثل فرمایا گیا ہے، اور طالبان علوم نبوت کو مہمانان رسول بتایا گیا ہے۔ مخلوق خدا کے دعا دینے اور فرشتوں کے پر بچھانے کی بشارت سے نوازا گیا ہے، لہذا بڑی فضیلتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں، لا تعداد اعزازات ہیں، لا متناہی انعامات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام خوبیاں، تمام برکتیں، تمام فضائل، تمام مقامات کس لیے ہیں؟ کیا صرف طالب علم کے ثمرات ہیں، یا اس لیے کہ طالبان علوم نبویہ کے کچھ فرائض بھی ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں؟ تو آئے ہم طالبان علوم نبویہ اور عاشقان فنون اسلامیہ کی ذمہ داریوں پر گفتگو کریں اور ان کے فرائض سے بحث کریں۔ عزیزان ملت بیضا، یہ کتنا عظیم احسان و کرم ہے اس رحیم و کریم مولا کا، جس نے ہم کو طالب علم کی سعادت سے نوازا ہے اور ہم کو اپنے دین کی تعلیم کے لیے منتخب فرمایا۔ لہذا ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم نے اپنی طالب علمانہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو ہم طالب علم کہلانے کے مستحق ہرگز نہ ہو سکیں گے۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو اسی وقت صحیح طریقہ پر سمجھ پائیں گے جب ہم ان مدارس سے عربیہ کے مقام و منصب کو سمجھ لیں، جن کے اندر ہماری تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، ہم کو علوم و فنون سے سنوارا جا رہا ہے، ہمارے عمل و کردار کو نکھارا جا رہا ہے، ہمارے اندر اخلاق و اخلاص کی مشعلیں روشن کی جا رہی ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، یہ مدارس در حقیقت اسلام کے قلعے ہیں اور علمی مراکز ہیں۔ یہاں اسلام کے محافظ پیدا ہوتے ہیں، دین کے داعی پیدا ہوتے ہیں، قوم مسلم کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان مدارس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں نانہالان قوم کی ایسی تعلیم و تربیت کی جائے جو یقین محکم، عمل قیام، توکل علی اللہ، صبر و استقامت کا نمونہ ہو۔ دعوت اللہ جن کا مشن، اسلام کی سربلندی جن کی تحریک ہو، اعلاء کلمت اللہ جن کا مقصد ہو، الدین للہ جن کا مقصود ہو، جو کردار کے غازی بن کر دنیا پر چھا جائے، اسلام کے سپاہی بن کر قیصر اسلام کی حفاظت کرے، اخلاص و للہیت، دعوت و انابت، طاعت و عبادت کے پیکر ہو، قرآنی تعلیمات کو عام کرے دنیا کو جہالت و گمراہی سے نکالنے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہو، مطالعہ کی گہرائی و گہرائی اور تحقیق و جستجو کی صلاحیت و استعداد سے مالا مال ہو، عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور مخالفین کو دندہ شکن جواب دینے کی طاقت و قوت رکھتے ہو۔ برادران ملت، یہ عظیم ترین مقاصد ہیں جن کے پیش نظر مدارس عربیہ نونہالان قوم کی اصلاح و تربیت کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور اپنی دولت و ثروت ہم پر اس لیے نچھاور کر رہے ہیں کہ ہم مستقبل کے امام غزالی نہیں، ابن تیمیہ نہیں، امام رازی نہیں، امام بخاری نہیں، امام مسلم نہیں، امام اعظم بنے، امام احمد بن حنبل بنے، خالد بن ولید سیف اللہ بنے، بلال حبشی بنے، صہیب رومی بنے، صلاح الدین ایوبی بنے، ایوان باطل میں اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر بلند کرنے والے، دہر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے بنے۔ عزیز محترم بزرگ دوستوں، اس لیے ایک طالب علم کو تعلیم و تربیت کے جس مراحل سے گزرنا ہے اور جس عظیم ترین مقصد کے تحت علوم اسلامیہ کے انتخاب کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اخلاص و نیت کے ساتھ دینی علوم و فنون کو حاصل کرے، اسلام کی خدمت اور دین حنیف کی اشاعت کا جذبہ لے کر علم حاصل کرے، دنیا طلبی، جاہ و منصب
دنیا طلبی جاہ و منصب کا حصول، نامہ نمود شہرت و عزت کے جذبہ کے ساتھ دینی علوم کو حاصل نہ کرے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس علم کو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے سیکھا جاتا ہے اس لیے حاصل کیا کہ دنیا کی کشادگی و راحت حاصل کرے گا تو اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔